اس نے میرا ہاتھ بڑی زور سے پکڑ رکھا تھا۔ میں بار بار اسے کہہ رہی تھی کہ یہ کیا بدتمیزی ہے، میرا ہاتھ چھوڑو، لیکن وہ چھوڑ نہیں رہا تھا۔ میں کسی کٹی پتنگ کی طرح اس کے ساتھ اس کی تقلید میں چل رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی۔ عجیب شخص تھا، میری بات سننے کو تیار ہی نہ تھا۔ میں نے کہا تمہیں سمجھ میں نہیں آتی، میرا ہاتھ چھوڑو ورنہ میں شور مچا دوں گی۔ کہنے لگا شور مچانا ہے، تماشا لگانا ہے، لگا لو تماشا، لیکن آج میں تمہیں بالکل بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تم جو کر سکتی ہو کر لو، تمہیں پیار کی زبان سمجھ نہیں آتی تو میں کیا کر سکتا ہوں۔ وہ مجھے اپنی گاڑی تک لے گیا، گاڑی کا دروازہ کھولا، مجھے دھکا دے کر گاڑی میں بٹھایا، دروازہ جلدی سے بند کیا اور بھاگ کر اندر ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ گیا۔ دروازہ بند کر کے اس نے بڑی تیز رفتاری میں گاڑی چلائی تھی۔ میں تو اسے دیکھتی رہ گئی۔ میں نے کہا آخر تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو؟ کہنے لگا وہ بھی تمہیں بتا چکا ہوں۔ میں نے کہا تمہیں کوئی غلط فہمی ہے۔ وہ کہنے لگا غلط فہمی نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ تم بے وفا ہو گئی ہو، لیکن میں بے وفاؤں کا علاج جانتا ہوں۔ 2 دن میں تمہاری عقل ٹھکانے نہ لگا دوں تو میرا نام راجا نہیں۔ میں نے کہا عجیب زبردستی ہے یہ، دیکھو میں شور مچا دوں گی۔ کہنے لگا میں چاہتا ہوں، چیخو چلاؤ جو چاہے کرو۔ یہ کہہ کر اس نے گاڑی کی اسپیڈ اتنی تیز کر دی کہ میں ڈر کے مارے کچھ بول ہی نہ سکی۔ بار بار اسے دیکھ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں میرے پیچھے پڑ گیا تھا۔ پچھلے 15 دن سے وہ شخص میرا پیچھا کر رہا تھا۔ پہلی بار اس نے مجھے مال میں دیکھا تھا، دیکھتے ہی بھاگ کر میرے پاس آیا۔ کہنے لگا ہائے ہائے کہاں تھی تم یار، کہاں میں نے تمہیں نہیں ڈھونڈا، کہاں چلی گئی تھی؟ اس نے نام تو میرا بالکل ٹھیک لیا تھا، میرا نام لائبہ ہی تھا، لیکن میں اس اجنبی کو نہیں جانتی تھی۔ میں نے کہا سوری، میں نے آپ کو پہچانا نہیں۔ میری بات سن کر اس نے آنکھیں پھاڑے حیرت سے مجھے دیکھا۔ کہنے لگا مجھے نہیں پہچانا، تم نے اپنے راجا کو نہیں پہچانا، کمال کرتی ہو تم، دیکھو کوئی اپنے شوہر کو بھی بھول سکتا ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرے سارے کے سارے طبق روشن ہو گئے۔ میں نے کہا دیکھیں مسٹر، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ تو کہنے لگا کیسی غلط فہمی، کون سی غلط فہمی؟ یار ہماری شادی ہوئی ہے، ایک بچہ ہے ہمارا، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ یہ کہنے کے بعد اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں تو پریشان سی ہو گئی۔ کہنے لگا میرے ساتھ ابھی گھر چلو۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہیں آپ، میرا ہاتھ چھوڑیں۔ میں اس وقت مال میں برانڈ میں لگی سیل کے کپڑے خرید رہی تھی، اپنی دوست کے ساتھ آئی تھی، لیکن وہ اپنی شاپنگ میں مصروف تھی، اور یہ پتہ نہیں کون شخص تھا جو آ کر مجھ پر حق جما رہا تھا، مجھے اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ مجھے لگا شاید فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے، جان بوجھ کر مجھے ہراس کر رہا ہے۔ میں نے اس سے اپنا ہاتھ چھڑوایا۔ کہنے لگا لائبہ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ تم اندازہ نہیں لگا سکتی، میں پچھلے 6 ماہ سے دیوانوں کی طرح تمہیں ڈھونڈ رہا ہوں۔ میں نے کہا آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں آپ کو نہیں جانتی۔ لیکن وہ دوبارہ مجھے پریشان کرنے کی کوشش کرنے لگا۔ میں نے اسی مال کے دکاندار سے کہا کہ دیکھیں یہ صاحب کب سے مجھے پریشان کر رہے ہیں۔ وہ نوجوان جو دکاندار تھا کہنے لگا کیا بات ہے بھائی، کیوں لڑکی کو دیکھ کر ہیرو بننے کی کوشش کر رہے ہو؟ دیکھو اگر ہم سب دکاندار مل گئے نا تو تمہاری وہ حالت کریں گے کہ یاد کرو گے۔ کہنے لگا اپنے کام سے کام رکھو، تم مجھے مارو گے تو کیا میں نے ہاتھ میں چوڑیاں پہن رکھی ہیں؟ منہ نہیں توڑ دوں گا تمہارا۔ یہ لڑکی میری بیوی ہے، میں اپنی بیوی سے بات کر رہا ہوں، پتہ نہیں کس بات پر مجھ سے ناراض ہے اس لیے ایسا بول رہی ہے۔ میں نے کہا کون سی بیوی، کیسی بیوی؟ میں نے دکاندار سے کہا بھائی صاحب میں اس شخص کو نہیں جانتی، میں اس کی بیوی نہیں ہوں۔ بہرحال وہاں ایک تماشا سا لگ گیا۔